الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب صاحب جو کہ تاجر تھے، انہوں نے شام کا ارادہ کیا سفر پر جانے کا تجارت کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیے، ایک تو آپ کی سیر ہو جائے گی، دوسری آپ کی بہت زیادہ برکات ہیں، آپ کی برکت کی وجہ سے ہمیں تجارت میں زیادہ نفع بھی ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، اس زمانے کے اندر جب قافلے مکہ مکرمہ سے نکلتے تھے، حجاز پہنچتے تھے، تو حجاز چونکہ یہ ایک چوک ہے، وہاں سے ایک راستہ شام جاتا ہے، ایک راستہ عراق جاتا ہے، ایک عرب جاتا ہے۔ تو وہ قافلے شام کے راستے پر چل پڑتے، وہی راستے میں ایک مسافر خانہ آتا تھا، اس کے اندر مسافر اپنا پڑاؤ ڈال کر رات کو آرام کرتے تھے، اور اگلی صبح وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں نکل جاتے تھے۔ اس مسافر خانے کے ساتھ ہی ایک عیسائی راہب کا گھر تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اور یہ قافلے والے ان کے پاس جا کر ان سے مصافحہ کرتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا اور حجاز پہنچا، وہاں سے شام کی طرف چل پڑا، جب اس مسافر خانے کے قریب پہنچا تو وہی عیسائی راہب اوپر اپنے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر کی چھت پر۔ جب انہوں نے قافلے کو دیکھا تو قافلے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا کہ اس قافلے کے اندر تو وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چونکہ وہ راہب تورات اور انجیل کا عالم تھا، انہوں نے اسی تورات اور انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کی تھی، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، اپنی چھت سے نیچے اترے اور قافلے کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماتھے مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک دیکھنے لگا، غور سے دیکھا۔ سارے قافلے والے حیران ہو گئے کہ یہ تو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے راہب ہیں، یہ لوگوں کی استقبال کے لیے نہیں آتے بلکہ لوگ ان کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں، آج یہ ہمارے قافلے کے استقبال کے لیے کس طرح آگے نکلا، استقبال کے لیے آیا۔ جب وہ جانے لگے تو راہب نے پوچھا کہ قافلے کا سردار کون ہے؟ بتایا گیا ابو طالب صاحب ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات کا کھانا وہ قافلے والے میرے ساتھ کھائیں گے، میری دعوت ہے۔ تو اور بھی قافلے والے حیران ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑے راہب ہیں، لوگ ان کو دعوتوں پر بلاتے ہیں، یہ کسی کی دعوت نہیں کرتے، بلکہ لوگ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ یہ راہب ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ دعوت کھائیں۔ بہر تقدیر انہوں نے قافلے والوں کو دعوت دی، چلا گیا۔ جب شام کو قافلے والے ان کے ہاں جانے لگے تو ابو طالب صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا آپ چھوٹے ہیں، آپ ان سامان کے پاس رہیے، ہم جا کے راہب کے پاس چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ تو جب راہب کے ہاں یہ قافلہ پہنچا، دیکھا دسترخوان بچھی ہوئی ہے اور کھانا لگا ہوا ہے، تو راہب نے پوچھا کہ سارے قافلے والے آ گئے یا کوئی رہ گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ کوئی نہیں رہا، سارے کے سارے آ گئے ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ تمہارے قافلے کے اندر ایک بچہ تھا، وہ بچہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، لہذا میں نے اس کو سامان کے ساتھ چھوڑا ہے،
باقی قافلہ سارا کے سارا آ چکا ہے، تو راہب سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا کھانا تو دور کی بات ہے، کھانے کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ اس بچے کا طفیل کھا رہے ہو۔ اصل میں یہ دعوت تمہاری ہے ہی نہیں، یہ دعوت اس بچے کی دعوت ہے، میں نے یہ دعوت اس کے لیے کی ہے، آپ تو اس کے طفیل کھا رہے ہیں۔ جب تک وہ بچہ نہیں آتا کسی کو بھی کھانے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ ابو طالب صاحب نے ایک بندہ بھیجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر راہب کے پاس لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو راہب نے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب صاحب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری کتاب کہتی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہوگا، اس کی ولادت سے پہلے ان کے والد فوت ہو چکے ہوں گے۔ دوبارہ پوچھا کہ ابو طالب صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب صاحب نے کہا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ راہب نے کہا کہ میری کتاب کہتی ہے کہ اس بچے کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے بعد راہب نے کہا کہ میں نے اس بچے کے اندر نبی آخر زمان کی ساری علامتیں جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہے، تورات اور انجیل کے اندر، میں نے اس بچے کے اندر وہ ساری کی ساری نشانیاں پائی ہیں۔ یہ بچہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانیت کا سردار ہے، یہ تمام انسانوں کا سردار ہے۔ قیامت تک جو انسان آئیں گے ان سب کا یہ سردار ہے، یہ کائنات کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ ابو طالب صاحب سے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس بچے کو سفر پر نہ لے جائیں، بلکہ اس بچے کو واپس کر دیں۔ اگر اس بچے کو یہودیوں نے دیکھ لیا اور نبوت کے وہ سارے کی ساری نشانیاں دیکھی تو ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو نقصان پہنچائے، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ اس بچے کو سفر پر نہ لے جائیں بلکہ اس کو واپس کر دیں۔